السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 14 سال کے کیریئر میں آج میرا سب سے سخت دن ہے کہ آج ہمارے کلیجے اور آپ کے کانوں کے بیچ میں ہماری بیماری حائل ہو چکی ہے، اور میں اپنا دم بھی کرتا آیا ہوں اور علاج کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ بکر کو میں ناراض کر کے نہ جاؤں کہ میں اتنے سالوں بعد آیا اور آج ہماری آواز نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کا حق ادا نہ کر سکا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، and I pay my honorable tribute and gratitude to the people of Bakar۔ مجھ جیسے فقیر آدمی کو اتنی عزت دینے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، I love you all۔ ہم آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان میرے پیار کرن والے دے وشکار ہے تے ہٹا دو اللہ دے بندے ہو۔ زندگی ایک مشکل سفر ہے، ایک زندگی بڑی کاٹ ہے اس زندگی میں انسان کی۔ ہاں، جاہل کے لیے نہیں، غافل کے لیے نہیں، وہ جسے غیرت کا ترجمہ نہیں آتا اس کے لیے نہیں، غلام کے لیے نہیں۔ ایک وہ زندگی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگ چلاتے ہوں گے اس کو۔ ہر شخص اس کی زندگی کے اوپر سلطہ رکھتا ہوگا، ہر آدمی اس پر ڈومیننٹ ہوگا، ہر بندہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہوگا۔ ایک یہ فارمیٹ ہے لائف کا۔ اس کا اپنا نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ کوئی ڈیسیشن میکنگ ہے، نہ کوئی پرسپیکٹو ہے۔ وہ غلام ہی ہے اور لوگ چلاتے ہیں اس کو۔ ایک یہ زندگی کا ماڈل ہے، اور ایک زندگی کا ماڈل ہے جس میں چاہے وہ جتنا ٹوٹا پھوٹا بکھرا شیٹرڈ اپارٹ ہو، جتنا کنفیوزڈ، ڈاؤٹ فل، شکی، مضطرب، جتنا زیادہ انکلیئر ہو اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اس کے بارے میں، پھر بھی اس ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی وہ کبھی بھی غلام نہیں تھا۔ ایک غیرت تھی اس کے اندر کہ اس چھوٹی سی زندگی میں میں سنبھالوں گا اپنی لائف کے فیصلوں کو۔ I will control my life as much as I can۔ مگر وہ زندگی کہاں جہاں تجھے آزادی مل جائے، وہ زندگی کہاں جہاں تجھے ٹیکس نہیں دینا پڑے اپنی فریڈم کا، اپنی سلطنت بنانے کا۔ وہ زندگی کہاں جہاں ہر علاقے، ہر کلیے، ہر فیسٹ اور ہر جہت کا ایک سردار تجھے نیچے نہیں لانے کی کوشش کرے گا۔ زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، جنگیں، اور ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں عجیب افہام و تفہیم سکھا دیتے ہیں، عجیب ڈر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ یہ زندگی جنگوں کا نام ہے۔ کل ہی ملتان میں مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا علم بہت ہے، بہت علم ہے دنیا میں، مگر تاثیر نہیں ہے اس علم کی۔
کیونکہ انسان کی زندگی میں تاثیر، اس کی شخصیت میں وہ رعب، اس کی نظر کے اندر وہ گہرائی، اور اس کے چہرے پہ وہ غم اور وہ ہم اور وہ کرب اور وہ کمال اور وہ جمال اور وہ تکمیل اور وہ تائید اور وہ تحسین جب آتی ہے، جب وہ ترک کرتا ہے کچھ چیزوں کو، جب وہ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑتا ہے چیزوں کو۔ لوگ ملے ہمیں اپنی 42 سال کی عمر میں، بہت لوگ ملے، امریکہ سے لے کے یہاں تک بہت کچھ دیکھا ہم نے۔ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، کائر، دبے ہوئے، کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، ifs and buts in their life۔ مگر یہ زندگی ہے، ٹوٹ جاتا ہے آدمی، بکھر جاتا ہے، کنفیوزڈ، انکلیئر، مذبذب، مضطرب۔ مگر وہ کرن چھوٹی سی، وہ that little spark in the heart، یہ فلسفہ حیات اس انقلاب کا نام ہے۔ وہ چھوٹی سی چنگاری، وہ چھوٹی سی چنگاری جس کو آگ دینے کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہم جیسے کم علم نالائق لوگ آتے ہیں محفل گرم کرنے کے لیے، کہ کاش یہ ظاہر میں جو بیٹھا ہوا شخص مجھے سن رہے ہیں نا، یہ ظاہر جو بیٹھا ہوا ہے بڑا ماشاءاللہ فل چودھریاں والا جڑا ظاہر گئے تھے، میں ظاہر سے بات نہیں کر رہا، I am talking to the man inside you، وہ جو اندر چھپا ہوا، اس کاسمیٹک لیئرنگ کے پیچھے چھپا ہوا جو انسان ہے، اس سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ جس نے بڑے لباس پہنے ہوئے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، وہ جس نے بڑی اوپر سے کاسمیٹک سرجریاں کرائی ہوئی ہیں، چھپا کے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، جہاں کنفیوزڈ، شکی، تلاش کر رہا ہے وہ اپنے سوالوں کو۔ تو یہ فیصلہ، زندگی فیصلوں کا نام ہے بھائیوں۔ لوگ ملے مگر فیصلے نہیں ملے، باتیں ہیں ہمارے پاس، فیصلے نہیں ملے۔ سینے کے اندر وہ درد، آواز میں وہ سوزش، آنکھوں میں وہ آگ، اور لفظوں کے اندر اور کلام کے اندر وہ تاثیر تب آتی ہے جب فیصلے لیتا ہے انسان زندگی میں، اور اپنے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، اپنی نفس کے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، معاشرے کے خلاف فیصلے لیتا ہے انسان اپنی زندگی میں، ڈر کی وادیوں میں یقین کے جھنڈے گاڑتا ہے ان کمزوریوں کے اندر، تب آتی ہے تاثیر۔ تو جس نے حق پہ رہتے ہوئے زمینیں نہیں چھوڑی، حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا نہیں چھوڑا، حق پہ رہتے ہوئے بحث نہیں چھوڑی، خاموشیاں نہیں اپنائی، حق پہ ہوتے ہوئے گمنامیاں نہیں اپنائی، حق پہ رہتے ہوئے پنڈال نہیں چھوڑا اس نے، وہ کیسے قوم کے سینے میں دھڑک سکتا ہے؟ حق پہ رہتے ہوئے جس نے اپنی زندگی نہیں چھوڑی، وہ بات کرتا ہے آج کے دور کے اندر انقلاب کی۔ یہ گمنامیوں کا سفر ہے پتر، بھائیوں، یہ گمنامیوں کا سفر ہے اس کمال تک پہنچنا۔ یہ یوفو شوفوں کر کے جلدی نہیں آ سکتا۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے یا تو غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا، یاد رکھیے، یا حاکم ہوگا یا محفل کا محکوم ہوگا، فیصلہ یہ تیرا ہے۔ تو وہ مزاج کہاں گیا جس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے دنیا کے اندر ہر کسی کی؟ کہاں ہے وہ مزاج؟ تیزیاں ہیں ساڑھے منڈیاں نو تیزیاں ہیں آج کچھ کرن دی، وہ انتظار کہاں ہے؟ وہ فلسفہ انتظار کہاں ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ اتنی صدیوں کے بعد جب جیل کا صاحب گیا اور آپ نے کہا بادشاہ نو جا کے دسی کہ میرے نال اس عورت نے زیادتی کی تھی،
بھول گیا وہ یوسف علیہ السلام کو، تو جب ہی بھول جائیں گے لوگ اس دنیا میں، کہاں ہے وہ فلسفہ انتظار کہاں ہے؟ وہ شکلیں ہی نہیں ملتی، شکلیں ہو گے دیکھ کے آدمی کہے واہ کیا شکل دی ہے اللہ نے، کیونکہ جب کلیجے کے اوپر تیر، تنقید، ریجیکشنز، ڈینائل، دنیا جب تجھے چھوڑ رہی ہوگی اپنے سفر پہ چلنے پہ، تیرے چہرے کے اوپر ایک وجاہت ہوگی جو اس کاٹ سے گزرے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ باپ دادوں کے ہاتھ کے نیچے پلنا بند کر باہر آ میدان کے اندر، کیا ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا خاندانی سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ اپنی سلطنت کلیم کر، خود کھڑا کر، یہ دو ٹانگیں ہوں گی اینڈ میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ ابے وہ دوست زندگی کیا جس کو دوست مل جائیں، یہ بے وفائیوں کا سفر ہے، یہ تو مفاد پرستیوں کا سفر ہے۔ اور ہماری تربیت سلسلوں کے اندر ابتدائی عمروں میں بچوں کو ہم نے پتہ نہیں کیا سکھا دیا، کن بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اس شیر نے جو اپنی ٹیریٹری کلیم کرنی تھی، عجیب باتیں ہیں آج، مگر کچھ روحیں کبھی بھی قید نہیں کی جا سکتی تھی بیٹا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کچھ روحیں کبھی بھی پنجرے میں نہیں بند کی جا سکتی تھی، وہ بنی تھی باہر نکلنے کے لیے۔ میں امریکہ گیا، بڑا جی بڑا امریکہ 1999 کے اندر، بڑا جی نا سی امریکہ وہ کھانے دی دعوت تے بلایا انہوں نے، تے کہندے نے اپنا بل $1-1 $2-2 $10-10 تسی آپ پے کرو۔ میں کہا پاجن میں پنجابی آدمی ہاں، کس طرح دی تسی گل کر رہے ہو میرے نال؟ اسی تے ایک محفل دے ہوتے اپنی یاراں دے ہوتے 50,000 روپے خرچ کرنے والے لوگ نے، کس طرح دی ثقافت ہے تہاڈی کہ تسی مہمان نو بلا کے کہندے ہو کہ تسی پیسے آپ دو گے؟ اے تہاڈے ٹریڈیشنز نے۔ تو میں بٹ صاحب نو فون کر کے کہا، میں کہا ڈیڈ کہندے نے کار بلا کے کہندے نے پیسے دو، انہوں نے شرم ہے نہیں ہے کی، کس طرح دا کلچر ہے گا؟ تو کیونکہ بنیادیں مضبوط تھیں، ایک بڑے آدمی کا خون تھا اپنے سینے کے اندر، ایک سلسلہ غیرت تھا پیچھے سے جو چلتا آ رہا تھا، تو نہیں پیچھا وہاں جا کے چھوڑ کے آ گیا میں ترک کر کے اس دنیا کو۔ پنڈوں دیہاتوں میں وقت گزارا، کسی نے کیا انقلاب کس طرح آئے گا؟ میں کہا تھے سارے کہندے نے لڑ مر کے ہی آئے گا شاید لگتا ہے، تو کسی بڑے آدمی نے میں نے کیا پڑھ کے آئے گا۔ میں کہا پڑھنا کی ہے گا؟ پڑھتے لیا میں باہر جا کے۔ تو انہوں نے کہا اگر تو مدرسے کی مٹی جا کے، تو مدرسے کے اندر جا کے اگر زمین پہ بیٹھ گیا اور یہ 6 کتابیں لنگا گیا اپنے حلق سے، تو پھر تیرے نال گل کریں گے، تو چھڑیا نا پھر کارسی اپنا۔ وہ سکون جو ٹیکسز اور پینسلوینیا کی شہروں کے اندر نہیں ملا، وہ پنجاب کے پنڈ دیہاتوں میں ملا شیخ عاطف کو۔ یہ تھی وہ دھرتی جہاں ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کی۔ وہ زندگی کیا جس میں مکھن اور ساگ نہ ہو، وہ زندگی کیا جس کے اندر گوبر کی تھاپیاں نہ ہوں، وہ زندگی کیا جس میں ڈیری کا دودھ نہ ہو، سرسوں کے باغ نہ ہو، وہ زندگی کیا جس میں انسان کی تہذیب نہ ہو، اس کا کلچر نہ ہو، اور پھر وہ زندگی کیا جس میں دین نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ We are all willing to learn English language۔ اسی انگریزی زبان ماہر کرنا چاہنے نے۔ I can talk to you for hours and hours in that language, that's not a problem for me۔ تو تسی سانو انگریزی تے سکھا دیتی، تسی ساڑی زبان کیوں نہیں سکھائی سانو؟ تے اسی اپنی بڈی نو شکر ادا کرنے ہیں، راجپوتاں دے اندر میں شادی کی تھی، ساڑی وائف نے کیا اگر تو دنیا چے راج کرنا چاہتا ہے پنجابی سکھ جا کے، پھر سکھی جا کے میں پنجابی اپنے لوگوں نو سمجھن واسطے، 9 کروڑ دے صوبے نو سمجھن واسطے، سندھ نو سمجھن واسطے۔ تے ساڑے بچے جڑے نے
اور 2 منٹਾਂ دے اندر امپریس ہو جاندے نے لوگاں کو. یہ پیسہ، دولت، مال، شہرت، ٹیکا، یہ کیا چیز ہے؟ لاکھ قربانیاں لا ٹیبل کے اوپر، تو دیکھ کیسے قدموں میں ہوں گے لوگ تیرے. اور اگر ساری زندگی گزارنے کے بعد کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ چائے کے ڈھابے ہی رہ جانے ہیں. یہ ہے زندگی جو اللہ نے تجھے دی تھی میرے دوست. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کتنے چلی گئی کہ ہم نے ہر آدمی کو قیادت دی تھی اور ہر آدمی کے نیچے ایک سلطنت ہے جو اس نے سنبھالنی ہے. تو کیسے تو سارے شریکے کو اکٹھا کرے گا اپنے ڈیرے میں؟ تو ماں کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا؟ تو پیو کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا؟ تو علاقے کے لوگوں کو کیسے اپنے پاس لے کے آئے گا اگر اس سینے کے ساتھ جنگ نہیں کی ہوگی؟ تو نے اپنے نفس کے خلاف تو نے جہاد نہیں کیا ہوگا، کسی بڑے کا لوٹا نہیں اٹھایا ہوگا، خاموشیاں نہیں اپنائی ہوں گی، تیزیاں نہیں چھوڑی ہوں گی، وسعت نہیں پیدا کی ہوگی اپنے سینے کے اندر. حق پہ رہتے ہوئے تو نے بحث نہیں اور جھگڑا نہیں چھوڑا ہوگا. کلام، لفظوں کو کلام بننے کے لیے، کلی کو پھول بننے کے لیے، وقت کی اس آتش کو آتش فشاں بننے کے لیے، کلاموں کو ایک کتاب بننے کے لیے، بندے کو ایک احساس بننے کے لیے بہت کٹنا پڑتا ہے. بڑی خاموشیاں، بڑی گمنامیاں اپنانی پڑتی ہیں. ہے میں تھوڑی تیرا نبی 36 سال کی عمر میں غار میں چلا گیا دنیا کو چھوڑ کے. یہ لازم ہیں یہ تنہائیاں، اور ہم محفلیں نہیں چھوڑ رہے. ہم نے یاروں کے پیچھے یاریاں لگائی ہوئی ہیں اپنی. تو تھوڑی سی سمت بدل، دیکھ تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ. اور یہ مارنے والے کوئی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے، یہ برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے خاندان کے. یہی تو ماریں گے تجھے، یہی تو دیکھ رہے تھے تیری کمزوریوں کو. جس دن تو نے اپنی آزادی کلیم کرنی ہے، اپنا رب سے تعلق کلیم کرنا ہے، اپنا خود کے ساتھ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو جس دن اپنے آپ سے ملاقات کرے گا یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ زندگی ہے، یہ دکھوں کا نام ہے، یہ جنگوں کا نام ہے، یہ سلسلے ہیں. خود سے ملاقات کے، پھر رب سے ملاقات کے، پھر خود سے ملاقات کے. اس میں شک کی وادیاں ہیں اور بلائیں ہیں. اس کے اندر بے یقینی کے سفر ہوں گے تیرے، انسرٹنٹی کے باب ہوں گے تیری لائف کے اندر. خواہشات اور شہوات اور شیطانوں کی لمبی لسٹ ہوگی جو ہر نکڑ پہ تیرا کس طریقے سے تجھے ذبح کریں گے تو سوچ نہیں سکتا.